السلام علیکم ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محرم کی 10 تاریخ کو ہونے والے انعامات کا بیان سنیں گے۔ نورانی محفلیں کتاب سے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب درا حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والا انعام۔ اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ یعنی 10 محرم کو خداوند قدس نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ہزاروں من لکڑیوں کی آگ تیار کی اور منجنیق یعنی گوپیا کے ذریعے حضرت ابراہیم کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا، اس لیے کہ میلوں تک اس آگ کی تپش اور چنگاریاں پہنچ رہی تھیں۔ قریب میں کسی کا آنا دشوار تھا۔ پہاڑی کے اوپر منجیق یعنی گوپیا قائم کیا گیا، اور جب آگ گلزار بن گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے ڈالا گیا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو خداوند قدس کا حکم عالی ہوا، یا نار کونی بردن اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس حکم کے ہوتے ہی سارے عالم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، خواہ کسی کی بھٹی کی آگ ہو یا کسی کے چولہے کی آگ ہو یا کسی کی چلم کی آگ ہو۔ پھر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ساری آگ کا ٹھنڈا کرنا منظور و مقصود نہیں، بلکہ وہ آگ جو ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کے لیے تیار کی گئی تھی، اس آگ کا سرد کرنا منظور ہے۔ دوسری آگ روشن ہو گئی اور وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والا انعام۔ اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ 10 محرم کو یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خداوند قدس نے فرعون اور فرعون کی جماعت کے مقابلے میں مدد فرمائی۔ یہ جو واقعات آپ سن رہے ہیں یہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ انبیاء میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184 پر اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 170 میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور غلبہ نصیب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون غرق ہوا۔ فرعون بحر کلزم میں اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ میں غرق ہوا تھا۔ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام 40 سال تک ان کے ملک میں ایمان کی محنت فرماتے رہے۔ 40 سال کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت اعلان فرمایا۔ تقریباً 11,72,000 اشخاص بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ فرعون نے اپنی جماعت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حق تعالیٰ نے بحر کلزم میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر ڈبو دیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ حق تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔